ملتا ہے، نصیبہ کچھ بھی ہو واسطہ احمد کا دے کر، نصیبہ کچھ بھی ہو وسیلہ محمد کا دے کر، خدا سے جو بھی مانگو ضرور ملتا ہے۔ آپ کے سامنے تشریف فرما ہے شیخ الحدیث و تفسیر، استاد العلماء والصلحاء، پیر طریقت رہبر شریعت، مفتی اعظم پاکستان حضرت اقدس حضرت علامہ مولانا مفتی حبیب الرحمن درخواستی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، محتمم و شیخ الحدیث جامع عبداللہ بن مسعود، اسی طرح ہمارے مظفر گڑھ سے تشریف لائے ہوئے مہمان شہنشاہ خطابت، شہباز خطابت، خطیب یورپ و ایشیا، خطیب ابن خطیب حضرت اقدس حضرت مولانا یحییٰ عباسی صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ اب آپ حضرات اپنے جاگنے کا ثبوت دیں تو پھر حضرات آپ سے مخاطب ہوں گے۔ نعرہ تکبیر، اور زور سے نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، شان صحابہ، عظمت صحابہ، عظمت اہل بیت، اکابرین علماء دیوبند، سر بکف سر بلند، سر بکف سر بلند، جرت مند غیرت مند۔ اب آپ سے مخاطب ہونے کے لیے تشریف لاتے ہیں خطیب یورپ و ایشیا، خطیب ابن خطیب، شہنشاہ خطابت، شہباز خطابت، حضرت اقدس حضرت علامہ مولانا یحییٰ عباسی صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ الحمدللہ الحمدللہ محبوب رب الارض والسماوات، الذي اسمه مكتوب في الانجيل والتوراة، ارسلہ اللہ تعالی بالحق بشیرا ونذیرا، وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ ولكن رسول الله وخاتم النبيين۔ وفي مقام آخر لقد من الله على أسوة حسنة۔ آمنت بالله صدق الله العظيم۔
وقال النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم من سبني فاقتلوه ومن سب أصحابي فاجلدوه وصدق رسوله النبي الكريم وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کی آمد کے لیے بے چین فطرت تھی، وہ آئے نغمہ داود میں جن کا ترانہ تھا، وہ آئے گریہ یعقوب میں جن کا فسانہ تھا، وہ آئے مضطرب تھی جس کی خاطر وادی بطحا، وہ آئے جن کے قدموں کے لیے کعبہ ترستا تھا۔ نبی آتے رہے، آخر میں نبیوں کے امام آئے، نبی آتے رہے، آخر میں نبیوں کے امام آئے، وہ دنیا میں خدا کا آخری لے کر پیام آئے، وہ ہے بے شک بشر لیکن تشہد میں اذانوں میں جہاں دیکھو خدا کے نام کے بعد ان کا نام آئے۔ ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے وقت کی تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے، توڑ کر سلسلہ سیاست کے فصوں کو ہم نے اصحاب پیمبر سے محبت کی ہے۔ ناموس صحابہ کی خاطر ہم جان نچھاور کر دیں گے، ناموس صحابہ کی خاطر ہم جان نچھاور کر دیں گے، گر وقت نے ہم سے خون مانگا ہم وقت کا دامن بھر دیں گے۔ میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد اعزاز ذی قدر علماء کرام، شعراء کرام، قراء حضرات، طلباء کرام، عمائدین علاقہ، معززین علاقہ، حاضرین و سامعین، بزرگان دین اور نوجوان دوستوں، بالخصوص میرے انتہائی مشرق، مربی، محسن، استاد مکرم، استاد العلماء، جامع المعقول والمنقول، شیخ الحدیث والتفسیر، ہر دل عزیز شخصیت، مفتی اعظم پنجاب حضرت مولانا مفتی حبیب الرحمن درخواستی دامت برکاتہم العالیہ، برادر مکرم استاد العلماء حضرت مولانا نصیر احمد صدیقی صاحب، برادر مکرم دوران طالب علمی کے ہمارے ساتھی حضرت مولانا رفیق احمد صاحب، میزبان مکرم استاد القراء جناب قاری محمد طارق عظیمی صاحب، آج 19 اکتوبر سن 2022 کو آپ حضرات کے اس علاقہ کھائی خیر شاہ ظاہر پیر اس سالانہ سیرت النبی و عظمت صحابہ کانفرنس میں آج دوسری مرتبہ حاضری کا اتفاق نصیب ہوا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت میرا اور آپ کا مل بیٹھنا اپنی دربار میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین۔ جڑے جیدے بیٹھو ہوئے آمین۔ جنہیں
कल घर टुकुर मिले हम आमीन। वक्त बहुत लिमिटेड शॉर्टकट है, असर की अजानें हुआ चाहती हैं और प्रोग्राम का काफ़ी हिस्सा अभी बाकी है, तो मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं आपको जगाऊं, उठाऊं, बिठाऊं, हिलाऊं, झुलाऊं, तड़पाऊं, फड़काऊं, बल्कि आप खुद ब खुद जाग जाएं, ताकि मेरे जो चंद मिनट हैं वो आपको जगाने में न लग जाएं, कुछ सुनाने में लग जाएं। जिंदो वाली सुभान अल्लाह। मैं कहा करता हूं कि मैं कोई लंबी चौड़ी तकरीर का आदी नहीं हूं, कोशिश करता हूं कम बोलूं और काम का बोलूं, टू दी पॉइंट, अपने मौजूद सुखन पे रहूं। और मैं कहा करता हूं कि मेरे पास कतरों के कतरे हैं, पत्थरों के पहाड़ नहीं है, कि मैं 3 घंटे लगाऊं और बीच में तकरीर हुई आधे घंटे की निकले, बाकी गपशप हो, तो मैं कोशिश करता हूं वही आधा पौना घंटा तकरीर ही कर दूं, गपशप को शॉर्ट कर दूं। इसलिए जैसे मैं आपका वक्त ज़ाय नहीं करता, आप ही मेरा वक्त ज़ाय ना करें। मुझे सिर्फ आपकी तवज्जो चाहिए, आंखों में आंखें डाल के बात करने का भी अलग मजा है, बात सुनने का भी अलग मजा है। अगर आपकी तवज्जो रही तो मैं इन चंद मिनटों में भी अपने ज़ौक़ अब्बासी के समंदर की लहरों पे तैरता हूं और फिर उस समंदर में गोते खाता हूं, बड़ी गहराई तक जाता हूं, हीरे और मोती उठाता हूं, तुम्हारे दामन में सजाता हूं, देवबंद का अकीदा बताता हूं। पर करता उस वक्त हूं जब सामने बैठे हुए चेहरों पे भी कोई जज्बा छलक रहा हो। मजा तो तब है ना कि दोनों तरफ वो आग बराबर लगी हुई। मेरे दोस्तों, उन्वान इश्तिहार पर 2 है और वक्त इतना भी नहीं कि मैं एक उन्वान की खाली तमहीद बांध सकूं, इसलिए मैं पहले उन्वान पे थोड़ी सी गुफ्तगू करूंगा और दूसरे उन्वान को सपेर रखूंगा। अल्लाह ने जिंदगी रखी, अगले साल आए तो फिर आज मैं मौजूद सुखन की इब्तदा अल्लाह के पैगंबर के कदमों की धूल से करना चाहता हूं और अगले साल अल्लाह ले आया तो फिर इसी उन्वान को मैं अजमत सहाबा के सर के ताज के हीरों की चमक तक ले जाऊंगा। मेरे दोस्तों, उन्वान अल्लाह के पैगंबर की सीरत का, जिसके लिए मैं कहा करता हूं कि ये उन्वान तो इतना बड़ा समंदर है, इतना बड़ा बहर बेकरां है कि जिसके एक किनारे से दूसरे साहिल तक आज तक कोई माई का लाल जा ही नहीं सका। चे जाए कोई मेरे जैसा तिफले मकतब, कोई मेरे जैसा तालिब इल्म जो कम इल्म, कम उम्र, कम फहम, कम गो, कम तजर्बाकार, वो अल्लाह के नबी की सीरत व मिदत, अजमत व रफत व मनकबत पर क्या लब कुशाई करे, जिसके लिए मैं कहा करता हूं कि इस उन्वान पर तो अगर सारी कायनात के खतीब, सारी कायनात के अदीब, सारी कायनात के शायर, सारी कायनात के वाइज, सारी कायनात के मुकर्रिर, मुबल्लिग, मुफक्किर, मुहक्किक, मुसन्निफ, मुदक्किक, राइटर, कलमकार, उलमा, औलिया, असफिया, अतकिया, शुआरा, बुलगा, उदबा, फुसहा, औलिया, हत्ता के सारी कायनात के अंबिया भी अगर मिलकर मेरे नबी की सीरत नगारी, मेरे नबी की मदा सराई, मेरे नबी की अजमत के गुण गाना चाहे तो फिर अंदाज़े फारूकी शहीद में कहा करता हूं कि फिर इस उन्वान पर तो उस शायर की तरह कहना पड़ेगा जिसने पूरी जिंदगी मेरे नबी की सीरत पर, पूरी जिंदगी मेरे नबी की सूरत पर, पूरी जिंदगी मेरे नबी के शानो मकाम पर, पूरी जिंदगी मेरे नबी की अजमत और रफत और मनकबत पर कलाम लिखा। और जब उसकी उम्र 70 बरस को पहुंची तो उसने एक दिन अपना सारा कलाम, अपना सारा दीवान, अपनी सारी नातें, नज़में, गजलें, रुबाइयात, अशार, किताब टेबल पे रखे
اور اللہ کے پیغمبر کو مخاطب ہو کر تصورات کی دنیا میں کہنے لگا حضور میں نے 30 برس سے آپ کی سیرت پہ لکھنا شروع کیا، آج میری عمر 70 برس کو پہنچ چکی، میری سماعت و بصارت جواب دے چکی، میری ذہانت و متانت و فطانت جواب دے چکی، میری قوت گویائی ختم ہونے لگی، میرے ہاتھ اور پاؤں میں لرزہ طاری ہونے لگا، میرے قلم کی جنبش ٹوٹنے لگی، میرے ورق ختم ہونے لگے، میری سیاہی خشک ہونے لگی، لیکن حضور میں مرنے سے پہلے اعتراف شکست کرنا چاہتا ہوں کہ پوری زندگی لگا کر بھی میں آپ کی سیرت کا، آپ کی صورت کا، آپ کی عظمت کا، آپ کی رفعت کا، آپ کی منقبت کا حق ادا نہیں کر سکا۔ تو اس نے آخری شعر لکھ کر اپنے کلام میں روح ڈالتے ہوئے کہا حضور تھکی ہے فکر رسا مدہ باقی ہے، قلم ہے آبلہ پا مدہ باقی ہے، فرق تمام ہوا مدہ باقی ہے، تمام عمر لکھا مدہ باقی۔ نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، تاجدار ختم نبوت، شان صحابہ، عظمت صحابہ، خطیب یورپ ایشیا حضرت مولانا یحییٰ عباسی صاحب۔ میرے دوستو تو اس پیغمبر کا شان میرے جیسے طفل مکتب کی گنگی زبان کیا کرے بیان، جس کے لیے اترا ہو 30 پاروں کا قرآن۔ میں تو اگر صرف اپنے نبی کی سیرت کی کتاب کی ہیڈ لائن کو پڑھوں، شہ سرخی کو پڑھوں، زیب عنوان کو پڑھوں، میں حضور کی سیرت کے صرف عنوانات گنوانے پہ آؤں، میں حضور کی سیرت کے صرف موضوع سخن کے پہلو بتانے پہ آؤں، ساری رات گزر جائے مگر میرے نبی کی بات نہ گزرے، یوں اس لیے کہ میرے پیغمبر کی سیرت کے پہلو اتنے ہیں، میرے نبی کی سیرت کے عنوانات اتنے ہیں، میرے نبی کی سیرت کے موضوع سخن اتنے ہیں، میں صرف اگر وہ گنوانے پہ آؤں سارا وقت ختم ہو جائے، اس لیے کہ میرے نبی کی سیرت کا ایک پہلو وہ بھی ہے جس کو رب کائنات نے عالم ارواح میں انبیاء کی روحوں کے سامنے بیان کیا۔ میرے نبی کی سیرت کا ایک پہلو وہ بھی ہے جس کو رب کائنات نے جنت میں حور و ملک کے سامنے بیان کیا۔ میرے نبی کی سیرت کا ایک پہلو وہ بھی ہے جس کو جناب آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے شیس علیہ السلام کے سامنے اپنی وصیت میں بیان کیا۔ میرے نبی کی سیرت کا ایک پہلو وہ بھی ہے جس کو جناب نوح علیہ السلام نے اپنی کشتی میں بیٹھ کر اپنی امت کے سامنے بیان کیا۔ میرے نبی کی سیرت کا ایک پہلو وہ بھی ہے جس کو جناب ابراہیم و اسماعیل نے تعمیر بیت اللہ کے بعد اپنی دعاؤں میں بیان کیا۔ میرے نبی کی سیرت کا ایک پہلو وہ بھی ہے جس کو جناب موسیٰ کلیم اللہ نے اپنے دور کی آرزوؤں میں بیان کیا۔ میرے نبی کی سیرت کا ایک پہلو وہ بھی ہے جس کو جناب عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے دور کی بشارتوں میں بیان کیا۔ میرے نبی کی سیرت کا ایک پہلو وہ بھی ہے جس کے لیے جناب آمنہ کہتی ہے جب سے یہ بچہ میرے پیٹ میں آیا ہے میں اگر پتھروں پہ قدم رکھتی ہوں تو پتھر بھی پھول بن کر میرے قدموں کے بوسے لیتے ہیں۔ میرے نبی کی سیرت کا ایک پہلو وہ بھی ہے جس کے لیے جناب آمنہ کہتی ہے جب سے یہ بچہ میرے پیٹ میں آیا ہے میں اگر دھوپ میں چلتی ہوں تو ابر رحمت کے بادل میرے سر پہ سایہ کرتے ہیں۔ میرے نبی کی سیرت کا ایک پہلو وہ بھی ہے جس کے لیے جناب آمنہ کہتی ہے جب سے یہ بچہ میرے پیٹ میں آیا ہے میں اگر کنویں پہ پانی بھرنے جاتی ہوں تو کنویں کا پانی بھی ابل کر میرے قدموں کو چومنے آتا ہے۔ میرے نبی کی سیرت کا ایک پہلو وہ بھی ہے جس کے لیے جناب آمنہ کہتی ہے جب سے یہ بچہ میرے پیٹ میں آیا ہے میں اگر رات کو بستر پہ سوتی ہوں تو آسمان کا چاند اور ستارے بھی مجھے جھک کر سلام کرتے ہیں۔ میرے نبی کی سیرت کا ایک پہلو وہ بھی ہے جس کے لیے جناب آمنہ کہتی ہے جب سے یہ بچہ میرے پیٹ میں آیا ہے میں اگر حجر و شجر کے قریب سے گزرتی ہوں تو حجر و شجر بھی جھک کر مجھے سلام کرتے ہیں۔ میرے نبی کی سیرت کا ایک پہلو وہ بھی ہے کہ میرا پیغمبر اگر چہرہ کھولے اللہ والضحیٰ کی قسمیں اٹھانا شروع کر دے، میرا نبی اگر زلفیں کھولے اللہ واللیل اذا سجا کے القاب دینا شروع کر دے۔ میرے نبی کی سیرت کا ایک پہلو وہ بھی ہے کہ میرے پیغمبر کا لعاب دہن اگر کڑوے کنویں میں چلا جائے تو کڑوا کنواں میٹھا ہو جائے۔
میرے نبی کی سیرت کا ایک پہلو وہ بھی ہے کہ میرے نبی کا لعاب دہن اگر علی کی آنکھوں پہ لگے آنکھوں کا درد ختم، ابو بکر کی ایڑی پہ لگے تو کالے کا زہر ختم۔ میرے نبی کی سیرت کا ایک پہلو وہ بھی ہے کہ میرا پیغمبر اگر زبان سے کوئی بات کہے اللہ اسے حدیث بنا دے۔ میرے نبی کی سیرت کا ایک پہلو وہ بھی ہے کہ میرے پیغمبر کا ہاتھ مبارک اگر بارش کی دعا کے لیے اٹھے ہاتھ نیچے نہ آئے، بارش پہلے نیچے آ جائے۔ میرے نبی کی سیرت کا ایک پہلو وہ بھی ہے کہ میرے نبی کے ہاتھ مبارک اگر ابو ہریرہ کی ماں کی ہدایت کے لیے اٹھے، ابو ہریرہ گھر نہ پہنچے، ہدایت پہلے پہنچ جائے۔ میرے نبی کی سیرت کا ایک پہلو وہ بھی ہے کہ میرے نبی کا ہاتھ مبارک اگر حضرت جابر کی کھجوروں کو لگ جائے، پورے مدینے کے قرض اتر جائے، کھجوریں پھر بھی بچ جائے۔ اور میرے نبی کی سیرت کا ایک پہلو وہ بھی ہے کہ میرے نبی کا ہاتھ مبارک اگر دو آدمیوں کی روٹی کو لگے 150 صحابہ کھائے روٹی پھر بھی بچ جائے۔ میرے نبی کی سیرت کا ایک پہلو وہ بھی ہے کہ میرے نبی کا ہاتھ مبارک اگر پانی کے پیالے میں چلا جائے اللہ انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری کر دے۔ میرے نبی کی سیرت کا ایک پہلو وہ بھی ہے کہ میرا پیغمبر اگر انگلی کا اشارہ کرے آسمان کا چاند ٹکڑے ہو کر کھلونا بن جائے۔ میرے نبی کی سیرت کا ایک پہلو وہ بھی ہے کہ میرا نبی اگر انگلی کا اشارہ کرے سورج واپس آ کر نماز کا وقت دہرائے۔ میرے نبی کی سیرت کا ایک پہلو وہ بھی ہے کہ میرا پیغمبر اگر انگلی کا اشارہ کرے تو جانور بھی کلمہ پڑھتے نظر آئے۔ میرا نبی انگلی کا اشارہ کرے پتھر بھی نبی کا کلمہ پڑھتے نظر آئے۔ میرا نبی انگلی کا اشارہ کرے درختوں کے پتوں سے بھی نبی کے کلمے کی آواز آنے لگ جائے۔ میرا نبی انگلی کا اشارہ کرے زمین تک زمین چیر کر نبی کے قدموں کے بوسے لینے آئے۔ میرا نبی انگلی کا اشارہ کرے ابو جہل کی مٹھی میں بند پتھر بھی محمد مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنا شروع کر دے۔ آؤ کھائی خیر شاہ والو، ظاہر پیر والو، خانپور والو، حضرت درخواستی کے معتقدین متعلقین، جامعہ عبداللہ بن مسعود کے طلباء اساتذہ قراء، آؤ آج علماء دیوبند کے سٹیج سے نبی کی سیرت کا شان عنوان پیغام سن کے جاؤ اور جا کے اس ملا کو بتاؤ جو دنیا میں پروپیگنڈا کرتا ہے کہ دیوبندی نبی کو مانتے نہیں، اپنے جیسا کہتے ہیں، اپنے برابر سمجھتے ہیں، اپنے جیسا عام بشر سمجھتے ہیں۔ اپنے اساتذہ کی موجودگی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میرے نبی کا مقابلہ درکنار میرے نبی کے پاؤں کے جوتے کے تلوے کی مٹی کے ذرے کا مقابلہ بھی کوئی نہیں کر سکتا۔ نعرہ تکبیر، سیرت محمد مصطفیٰ، سیرت محمد مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، خطہ حضرت مولانا یحییٰ عباسی، نعرہ تکبیر۔ اس پیغمبر کا شان، اس نبی کا مقام آج ملا تمہیں گمراہ کرے گا، مس گائیڈ کرے گا، مس لیڈ کرے گا، کنفیوز کرے گا، بہلانے پھسلانے کی کوشش کرے گا۔ ہاں ادھر نہ منجائے نبی کو نہیں منے دے۔ عمر لقمان بہشتی عذاب دیا تیرے پیو کو منے وہی ڈینیا ونڈے دا کیوں؟ توجہ کری میں دو کیوں؟ وہ کو پتہ ہے ایڈے گیا والا نہیں بنتا۔ جرا ایک دفعہ ایڈے ہے نا ساری منہ تو ساری زبان تو نبی دی سیرت دا سمندر باندھا ڈٹھس وانٹے والا ملہ کو آدھے دا مرادہ تو آدھا میں منے تیری جرا انہوں سنایا ایک تک تیرے پیو نہیں سنایا، تو آدھی منے دے نہیں۔ وہی واسطے اپنے لوگ کریں دے ایڈے نہ منے وہابی ہیں دیوبندی نبی کو نہیں منے دے۔ وگال ہر نبی کو جڑا نہ منے تو ابو جہل کو بڑا کافر آنکھوں بے شک ایڈے نہ منے کیوں؟ ان کو پتہ ایڈے گیا ہی کو پتہ لگ ویسی ایڈے حق کے اوڈے دھک کے حق کے دھک تو فرق نہ سمجھ آئے یہی واسطے جاٹ کو ڈر ہی رہا دے ایڈے نہ منی وگرنہ میں پوری دنیا میں چیلنج کر کے آیا ہوں، پورا عرب عجم یورپ افریقہ کینیڈا دنیا کے 60 سے زیادہ ملکوں میں چیلنج کر کے آیا ہوں۔ جو اپنے آپ کو بڑا عاشق رسول کہتا ہو اور اپنے آپ کو بڑا رتب اللسان خطیب ادیب فائل شاعر مقرر مبلغ مفکر محقق سمجھتا ہو اسے لا میرے ساتھ کھڑا کر ایک رات کا وقت طے کر عشاء پڑھ کے شروع کرتے ہیں صبح کی اذان تک جاتے ہیں، میں بھی نبی کی سیرت سناؤں
वो भी नबी की सीरत सुनाए, मैं भी नबी की सूरत बताऊं, वो भी नबी की सूरत बताए, मैं भी नबी की अजमत सुनाऊं, वो भी नबी की अजमत सुनाए, मैं भी नबी की मनकबत सुनाऊं, वो भी नबी की मनकबत सुनाए, मैं भी नबी का शजरा बताऊं, वो भी नबी का शजरा बताए, मैं भी नबी से अपनी निस्बत और सनत बताऊं, वो भी नबी से निस्बत और सनत बताए, मैं भी नबी का मकाम बताऊं, वो भी नबी का मकाम बताए, मैं भी नबी की बनात बताऊं, वो भी नबी की बनात बताए, मैं भी नबी की अज़वाज बताऊं, वो भी नबी की अज़वाज बताए, मैं भी नबी के असाब बताऊं, वो भी नबी के असाब बताए, मैं भी नबी के ससुराल बताऊं, वो भी नबी के ससुराल बताए, मैं भी नबी के दामाद बताऊं, वो भी नबी के दामाद बताए, मैं भी नबी का बिलाल बताऊं, वो भी नबी का बिलाल बताए। सुबह फैसला अवाम करेगी, दौड़े वाला कौन था, कुरान वाला कौन था। नारे तकबीर, सीरत मोहम्मद मुस्तफा, अज़मत मुस्तफा, हज़रत मौलाना यहया अब्बासी साहब, नारे तकबीर। इसलिए अकीदा बना कि सारी कायनात एक तरफ, मोहम्मद की जात एक तरफ। कह दो सल्लल्लाहु, बुलंद बुलंद आवाज से सल्लल्लाहु। क्या ख्याल करे ये जट मुला दे जेरे नबी दा नाम आवे वल जल्दी जल्दी मुंह ते हाथ दिता करो, मतां दरूद निकलदा होए ओदे मुंह ते हाथ दे ते थोड़ घुटिया कर, साधु ना हाथ हटा ते आख्या कर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उस पैगंबर का शान, उस नबी का मकाम, उस नबी की सीरत और सूरत के जलवे, पूरी कायनात इकट्ठी कर। मेरे नबी के पांव के जूते के तलवे की मट्टी के जर्रे का मुकाबला नहीं कर सकता। वो नबी तेरे और मेरे जैसा हो ही नहीं सकता। क्यों? तू और मैं दुनिया की मट्टी से बने, मेरा नबी जन्नत की मट्टी से बने। यही तो वजह है तेरे मेरे पसीने से बदबू आती है, मेरे नबी के पसीने से खुशबू आती है। तू और मैं पेशाब पखाना करने जाएं बदबू आती है, मेरे नबी पेशाब पखाने के लिए जाएं वापसी पे साहबा देखते थे खुशबू के बगैर कुछ होता नहीं था। वो नबी तेरे और मेरे जैसा नहीं। क्यों? कि तू बशर, वो सैयदुल बशर, तू बशर, वो अकरमुल बशर, तू बशर, वो अत्यबुल बशर, तू बशर, वो अनवरुल बशर, तू बशर, वो अफजलुल बशर, तू गुनाहगार, वो अंबिया का ताजदार, तू कलनाम, वो खैरुल अनाम, तू गुमनाम, वो शाहिल मकान, तू आम इंसान, वो शाहे दो जहान। नारे तकबीर, शान मोहम्मद मुस्तफा, शान मोहम्मद मुस्तफा, नारे तकबीर। उस पैगंबर के हाँ फर्क है के ओडे वैसे डोढ़े सुने सा, ओडे वैसे कसीदे सुने सा, ओडे वैसे कवालियां सुने सा, ओडे वैसे टुरु हो सा, ओडे वैसे वेलाओं से खुसरे आया। हाँ एडे से न डोढ़े न टप्पे न कसीदे न कवालियां, खुदा दा कुरान हो सा, मोहम्मद दा शान जींदे वालिया को सुभान अल्लाह। मुजावरों वाली नहीं, मुजाहिदों वाली सुभान अल्लाह। चूरी वाले मजनू वाली नहीं, देवबंद वाली सुभान अल्लाह। मैं तुझे कुरान के दरवाजे पे ले चलूं। कुरान के दरवाजे पे दस्तक देते हैं। कुरान हमारी दौड़ों से, मरसियों से, कसीदों से, कवालियों से जान तो छुड़ा। कुरान हमें पैगंबर का शान तो बता, हमें पैगंबर का मकाम तो बता। हाँ तैयबा, ताहिरा, जाहिदा, आबदा, अतीका, अफीफा, उम्मुल मोमिनीन जनाब सैयदा आयशा सिद्दीका से एक साहबी रसूल ने पूछा था, कायनात के मोमिनों की माँ हमें पैगंबर का अखलाक तो बताएं, हमें हुजूर की खलवत और जलवत तो बताएं, हमें पैगंबर के अमालो, किरदारों, गुफ्तारों, अंदाजों, अतवारों, अदातों, अकवालों, अफालों, अमाल की झलक तो दे। तो तैयबा कायनात ने जवाब में कोई 2-4 सिपारे नहीं पढ़े, 200-400 अहदीस नहीं सुनाई, एक जुमला कहकर समंदर को मुट्ठी में बंद कर दिया। फरमाया काना खुलुकुल कुरान, मेरे नबी का अखलाक, मेरे नबी का किरदार, मेरे नबी की खलवत, मेरे नबी की जलवत, मेरे नबी का शान, मेरे नबी का मकाम, मेरे नबी की आमद, मेरे नबी की बेसत, मेरे नबी की नबुव्वत, मेरे नबी की खत्म नबुव्वत, मेरे नबी की रिसालत, मेरे नबी का चेहरा, मेरे नबी की जुल्फे। जो भी पूछना चाहते हो खुदा का कुरान पढ़ो, अलहम्द के अलिफ से लेकर वन्नास की सीन तक सारा कुरान मोहम्मद के शान से भरा पड़ा है। नारे तकबीर, अज़मत कुरान, शान कुरान, हज़रत मौलाना यहया अब्बासी से नारे तकबीर। आओ कुरान के दरवाजे पे चलते हैं, मैं तुम्हें कुरान के समंदर की लहरों पे तैराता चलूं और
اور نبی کے شان کا گلدستہ تمہارے دلوں میں مہکاتا چلوں. آؤ قرآن سے پوچھتے ہیں. قرآن تو ہمیں اس پیغمبر کا تعارف تو کرا. قرآن کہتے پوچھ کیا پوچھنا چاہتا ہے. میں نے پوچھا قرآن تو اس پیغمبر کا نام تو بتا. قرآن نے محمد رسول اللہ کہہ دیا. قرآن تو اس پیغمبر کا نام تو بتا. قرآن نے وما محمد الا رسول کہہ دیا. قرآن تو اس پیغمبر کا کام تو بتا. قرآن نے وما ارسلناک الا کافۃ للناس کہہ دیا. قرآن تو اس پیغمبر کا شان تو بتا. قرآن نے ورفعنا لک ذکرک کہہ دیا. قرآن تو اس نبی کا چہرہ تو بتا. قرآن نے والضحیٰ کہہ دیا. قرآن تو اس نبی کی زلفیں تو بتا. قرآن نے واللیل اذا سجا کہہ دیا. قرآن تو اس نبی کی آنکھیں تو بتا. قرآن نے ما ذاق البصر وما طغیٰ کہہ دیا. قرآن تو اس نبی کی جبین تو بتا. قرآن نے والقمر اور طٰہٰ کہہ دیا. قرآن تو اس نبی کی زبان تو بتا. قرآن نے انما یسرناہ بلسانک کہہ دیا. قرآن تو اس نبی کی آواز تو بتا. قرآن نے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی کہہ دیا. قرآن تو اس نبی کا بولنا تو بتا. قرآن نے وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ کہہ دیا. قرآن تو اس نبی کی خاموشی تو بتا. قرآن نے لا تحرک بہ لسانک کہہ دیا. قرآن تو اس نبی کا سینہ تو بتا. قرآن نے الم نشرح لک صدرک کہہ دیا. قرآن تو اس نبی کے سینے میں دھڑکنے والا دل تو بتا. قرآن نے نزل بروح الامین علی قلبک کہہ دیا. قرآن تو اس نبی کے دل میں آنے والا خیال تو بتا. قرآن نے فلنولینک قبلۃ ترضاھا کہہ دیا. قرآن تو میرے نبی کے ہاتھ تو بتا. قرآن نے ید اللہ فوق ایدیہم کہہ دیا. قرآن تو میرے نبی کے کپڑے تو بتا. قرآن نے ثیابک فطہر کہہ دیا. قرآن تو میرے نبی کی نفاست تو بتا. قرآن نے والرجز فاجر کہہ دیا. قرآن تو میرے نبی کے دن تو بتا. قرآن نے ان لک فی النہار سبا طویلا کہہ دیا. قرآن تو میرے نبی کی راتیں تو بتا. قرآن نے قم اللیل الا قلیلا کہہ دیا. قرآن تو میرے نبی کی تلاوت تو بتا. قرآن نے ورتل القرآن ترتیلا کہہ دیا. قرآن تو میرے نبی کی ہجرت تو بتا. قرآن نے اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین کہہ دیا. قرآن تو میرے نبی کا معراج تو بتا. قرآن نے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ کہہ دیا. قرآن تو میرے نبی کی شفاعت تو بتا. قرآن نے ولسوف یؤتیک ربک فترضیٰ کہہ دیا. قرآن تو میرے نبی کی نعمتیں تو بتا. قرآن نے انا اعطیناک الکوثر کہہ دیا. قرآن تو میرے نبی کی نماز و قربانی تو بتا. قرآن نے فصلی لربک وانحر کہہ دیا. قرآن تو میرے نبی کے دشمنوں کا انجام تو بتا. قرآن نے ان شانئک هو الابتر کہہ دیا. قرآن تو میرے نبی کی مدد و نصرت تو بتا. قرآن نے اذا جاء نصر اللہ والفتح کہہ دیا. قرآن تو میرے نبی کی بیویاں تو بتا. قرآن نے یا نساء النبی لستن کاحد من النساء کہہ دیا. قرآن تو میرے نبی کی بیٹیاں تو بتا. قرآن نے یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک کہہ دیا. قرآن تو میرے نبی کا سسر ابو بکر صدیق تو بتا. قرآن نے محمد الرسول اللہ والذین معہ والذی جاء بالصدق وصدق بہ کہہ دیا. قرآن تو میرے نبی کا سسر فاروق اعظم تو بتا. قرآن نے اشداء علی الکفار کہہ دیا. قرآن تو میرے نبی کا داماد عثمان غنی تو بتا. قرآن نے رحماء بینہم کہہ دیا. قرآن تو میرے نبی کا داماد علی المرتضیٰ تو بتا. قرآن نے تراہم رکعا سجدہ کہہ دیا. قرآن تو میرے نبی کا سارا کاتب قرآن امیر معاویہ تو بتا. قرآن نے بھی ایدی سفرۃ کرام بررہ کہہ دیا. قرآن تو میرے نبی کا یار حبشے کا کالا بلال تو بتا. قرآن نے اولئک هم المؤمنون حقا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا کہہ دیا. قرآن تو میرے نبی کے صحابہ کا ذکر تو بتا. قرآن نے اولئک المفلحون اولئک هم الراشدون اولئک هم الفائزون اولئک حزب اللہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذلک مثل فی التوراۃ ومثل فی الانجیل کہہ دیا. میں ملا جی سے کہا کرتا ہوں ادھر آ ستمگر ہنر آزمائے تو تیر آزما. ہم جگر آزمائے تو دوڑے سنا. ہم قرآن سنائے تو قوالی سنا. ہم قرآن سنائے تو مرثیے سنا. ہم قرآن سنائے تو اپنی بتا. ہم اپنی بتائے فیصلہ عوام کرے گی کہ چوری والا مجنو کون ہے, خون دینے والا عاشق کون ہے. نعرہ تکبیر, عظمت قرآن, شان محمد مصطفیٰ, شان صحابہ. نعرہ تکبیر. اس پیغمبر کے شان پر میں 1 گھنٹہ نہیں پوری عمر لگا رہا. میں اس کی تمہیدی گفتگو ہی نہیں کر سکتا. اس لیے اس پیغمبر کا شان علماء دیوبند نے صرف سنایا نہیں ہے, تختہ دار پہ جھوم کر اپنایا بھی ہے. ایک نکتے نے ہمیں محرم سے مجرم کر دیا. ہم دعا لکھتے رہے, وہ دغا پڑھتے رہے. دیوبندیت نے نبی کے نام کو بیچ کر اپنا پیٹ نہیں پالا,
देवबंदियत ने सर तन से जुदा करा के नबी की शरीयत को खून से आबियारी की। तारीख उठा के दे, कौन सी इस्लामी तहरीक पिछले 2-2.5 सालों में, 2-250 सालों में, तारीख का मुताला तो कर, कोई ऐसी तारीख है जिसमें देवबंदी सबसे आगे नजर ना आए? सिर्फ यही नहीं, अगला जुमला कहता हूं, पिछले 2-250 साल का मुताला कर, शाह वलीउल्लाह के दौर से शुरू कर, ज्यादा लंबी बात नहीं करता, कोई एक तहरीक बता जिसकी क़ियादत उलमाए देवबंद ने न की हो। चाहे वो तारीख बर्रे सगीर हो, चाहे वो तहरीक आरार हो, चाहे वो तहरीक कश्मीर हो, चाहे वो तहरीक रेशमी रुमाल हो, चाहे वो तहरीक तर्क मवालात हो, चाहे वो तहरीक कौमी इत्तेहाद हो, चाहे वो तहरीक कश्मीर हो, चाहे वो तहरीक अफगानिस्तान हो, चाहे वो तहरीक खत्म नबुव्वत हो, चाहे वो तहरीक मदह सहाबा हो, चाहे वो तहरीक निज़ाम मुस्तफ़ा हो, चाहे वो आज भी पाकिस्तान में इस्लामी निज़ाम के निफाज का जद्दोजहद हो, मैं शाह वलीउल्लाह से देखता हूँ आज कायद जमीयत मौलाना फजलुर रहमान तक मुझे जब भी क़ियादत नजर आई उलमाए देवबंद से। इसलिए देवबंद की अजमत को तराजू में न तोड़ो, देवबंद तो हर दौर में अनमोल रहा है। हमारी तारीख भरी पड़ी है कि उलमाए देवबंद ने हर मौके पर दीन के किसी शोबे पर आंच नहीं आने दी, तन मन धन सब कुछ लुटा दिया, लेकिन दीन के झंडे को सरनगू नहीं होने दिया। ये परचम नबवी जो तुम्हारे सरों पे लहरा रहा है। और आज मेरे उस्ताद मुकर्रम हजरत शेख मौलाना मुफ्ती हबीब रहमान दरखास्ती दामत बरकातुहुल आलिया जो जमीयत उलमा इस्लाम के मरकजी कायद भी हैं, सूबाई कायद भी हैं, हाँ, और उनकी क़ियादत में और यहाँ के दीगर दोस्तों की क़ियादत और सियादत में ये तहैया करो कि जिंदगी भर इस परचम नबवी को नीचे नहीं होने देंगे। खोज के कह दो इंशाअल्लाह। और इस इस्लामी निजाम की जद्दोजहद में जब भी तुम्हें अकाबिर उलमाए देवबंद आवाज दे तो फिर अपने बागात, फसलें, दुकान, कारोबार, नौकरी, तिजारत, मईशत, मुआशरत को पसे पुस्त डालना, हुजूर की खत्म नबुव्वत के पहरेदार भी बनो और हुजूर के दीन के निफाज के जद्दोजहद करने वाले सिपाही भी बनो। अगर तुम्हें ये अकाबिर, ये उलमा आवाज दे तो फिर खाई खैर शाह वालों बताओ लब्बैक कहोगे? खड़े होकर दोनों हाथ खड़े करके अपने अकाबरीन को ये आप तहैया करके दिखाओ कि अगर हमारे असातिज़ा, हमारे अकाबरीन उलमाए देवबंद ने अगर हमें कहीं किसी मकाम पर बुलाया और खत्म नबुव्वत की पहरेदारी के लिए, अज़मत सहाबा के दिफा के लिए, दीनी मदारिस और दीनी मसाजिद की तहफ़्फ़ुज़ के लिए, पाकिस्तान में निज़ाम खिलाफत राशिदा के निफाज के लिए अगर किसी ने आवाज दी, हाथ खड़े करके बताओ लब्बैक कहोगे? गूंज कर कहो इंशाअल्लाह, और गूंज के कहो इंशाअल्लाह। और इसी सिलसिले में इंशाअल्लाह 30 अक्टूबर को लाहौर मोची दरवाजा पर उस्तादुल उलमा हजरत मौलाना मुफ्ती हबीब रहमान दरखास्ती